السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت نماز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تغشل کبائر۔ 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو۔ مثلاً فجر کی نماز کے بعد جب ظہر پڑھیں گے تو دونوں نمازوں کے درمیانی عرصے میں جو گناہ، لغزشیں اور خطائیں ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ اسی طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ گناہ نماز پنجگانہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا 5 نمازوں پر ہمیشگی مسلمانوں کے نامہ اعمال کو ہر وقت صاف اور سفید رکھتی ہے، حتیٰ کہ انسان نماز کی برکت سے آہستہ آہستہ صغائر سے باز رہتے ہوئے کبیرہ گناہوں کے تصور سے ہی کانپ اٹھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، بھلا مجھے بتاؤ، اگر تمہارے دروازے کے باہر نہر ہو اور تم اس میں ہر روز 5 بار نہاؤ، کیا پھر بھی جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے گناہ کیا اور بطور سزا میں حد کو پہنچا ہوں، پس مجھ پر حد قائم کریں۔ آپ نے اس سے حد کا حال دریافت نہ کیا، یہ نہ پوچھا کہ کون سا گناہ کیا ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں، بس مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا ہے۔ اللہ کی رحمت اور بخشش کتنی وسیع ہے کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ نے اس کا گناہ، جسے وہ اپنی سمجھ کے مطابق حد کو پہنچنا کہہ رہا تھا، معاف کر دیا۔ معلوم ہوا کہ نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کے موسم میں باہر نکلے۔ پت جھڑ کا موسم تھا۔ آپ نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا تو پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، پس جس نے اچھا وضو کیا، ان کو خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ حضرت عمارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آفتاب کے طلوع و غروب سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز عشاء باجماعت ادا کرے اسے اتنا ثواب ہے گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا، اور پھر صبح کی نماز باجماعت پڑھے تو اتنا ثواب پایا گویا تمام رات نماز پڑھی۔ حضرت جندب قصری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی پس وہ اللہ کے ذمہ عہد و امان میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس فرشتے رات اور دن کو آتے ہیں، آنے اور جانے والے فرشتے نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جو فرشتے رات کو رہے وہ آسمان کو چڑھتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھتے تھے، اور ہم ان کے پاس اس حال میں گئے کہ وہ نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں۔ اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو ان میں ضرور پہنچیں گے، اگرچہ انہیں سرین پر چلنا پڑے۔ سرین پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاؤں سے چلنے کی طاقت نہ ہو تو ان نمازوں کے ثواب اور اجر کے
کشش انہیں چوتھڑوں کے بل چل کر مسجد پہنچنے پر مجبور کر دے، یعنی ہر حال میں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر اس قدر پیاری تھی کہ جب جنگ خندق کے دن کفار کے حملے اور تیر اندازی کے سبب یہ نماز فوت ہو گئی تو آپ کو شدید رنج پہنچا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے: ہمیں کافروں نے درمیانی نماز عصر سے باز رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ السلام علیکم۔